جو مظلومین ہیں، مظلومین کی حفاظت، بالکل صحیح ہے، مظلومین کی حفاظت جمعیت علماء ہند کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ 1000 سے زائد مقدمات اس وقت بھی لڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں آسام کا مسئلہ، آسام کا مسئلہ 1952 سے جمعیت علماء ہند میدان میں ہے، لڑ رہی ہے، لڑتے ابھی آپ نے اخبارات میں دیکھا 45 لاکھ مسلمانوں کے حق شہریت کا مسئلہ تھا۔ قریب رکھوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج پہلی مرتبہ بہار میں اتنے بڑے مجمع میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بہار پر میرا سب سے زیادہ حق ہے۔ میرے بچوں کی ننھیال سمستی پور بہار میں ہے۔ ایک گزارش بہت ادب سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے موبائل بند کر دیں۔ موبائل پر اگر بات کرتے رہیں گے تو پروگرام چلے گا، لیکن آپ کا پروگرام جیسا چلنا چاہیے ایسا نہیں ہو سکے گا۔ میرے دوستو، عشاء کی نماز کے بعد سے پوری رات یہ دیکھ رہا ہوں، اطلاعات مل رہی ہیں، آپ لوگ بھوکے پیاسے اپنا پیسہ خرچ کر کے، کوئی انتظام اتنے لوگوں کا ہم آپ سے بہت ہی نادم ہیں، معافی کے خواستگار ہیں کہ نہیں انتظام کر سکے، لیکن آپ لوگ جس قوت سے، جس مضبوطی سے اپنی اپنی جگہوں سے چل کر آئے ہیں، اصل میں یہی قوت جمعیت علماء کی ہے۔ اور یہ اجلاس آپ کا ہے، آپ یہاں موجود ہیں تو یہ اسٹیج موجود ہے، آپ یہاں موجود ہیں تو ہم موجود ہیں، آپ یہاں موجود ہیں تو جمعیت علماء کی قیادت یہاں موجود ہے۔ آپ نہیں ہوتے تو کون ہوتا؟ اصل آپ ہیں، آپ کا اجلاس ہے۔ اللہ آپ کے آنے کو اور ہمارے آنے کو قبول کر لے۔ مجھے انتہائی خوشی ہے، مجھے مسرت ہے، کہاں سے؟ ارریہ سے، کہاں سے؟ بھاگلپور سے، کہاں سے؟ باکا سے، جھارکھنڈ میں کہاں سے پوری رات سفر کر کے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ کس لیے؟ جمعیت علماء ہند کی آواز پر۔ جمعیت علماء ہند یہ دنیا میں یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے، یہ کہتا ہے کہ جمعیت علماء ہند ایک ایسی تنظیم ہے جو انتہائی متحرک اور فعال ہے، اور کسی کے پاس لوگ نہیں۔ آپ نے اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنی مصیبت جھیلی، اپنی گاڑیاں، اے بھائی اے مت کرو بات یہاں، آپ نے سب کچھ اپنا کیا ہے۔ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو اس کا دعویٰ کر دے اس ملک میں۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، کرم ہے۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، جی چاہتا ہے کہ خوب آپ سے باتیں کروں، لیکن پروگرام ہے، ہمارا پروگرام ہے، تقریریں ہیں، تجاویز ہیں، چند باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، جمعیت علماء ہند کی تاریخ سے ہم بھی واقف ہیں، آپ بھی واقف ہیں۔ 200 سال سے جمعیت علماء ہند خدمات انجام دے رہی ہے۔ آج یہ اجلاس بلایا ہے تحفظ آئین ہند۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ جمعیت علماء ہند کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی ہے، کبھی نہیں لیتی ہے۔ قانون کو بنانے والے آپ ہیں،
قانون کو بنانے والے جمعیت علماء ہند ہے، قانون کو بنانے والے آپ کے اکابر ہیں۔ آج دستور میں آپ کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ جمعیت علماء ہند کی دین ہے۔ میں آپ کو ایک تحریر سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مدنی شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے دست مبارک کی تحریر، دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ پھر میں آپ کو دستور کا ایک حصہ سناؤں گا اور دو چار باتیں اور کروں گا اور آپ سے اجازت لوں گا۔ حضرت لکھتے ہیں ہری پور ضلع سورت کا یہ اجلاس عام جمعیت علماء ہند کا اجلاس عام ہے۔ کب ہوا؟ 19، 20، 21 فروری سن 1938 میں۔ اسی تحفظ کو ذیل کے الفاظ میں پاس کیا گیا۔ ورکنگ کمیٹی نے اکتوبر سن 1937 میں اپنی کلکتہ کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر تجویز پاس کی تھی۔ جمعیت علماء ہند نے ہمارے اور آپ کے حقوق پر تجویز پاس کی سن 1937 میں کلکتے میں۔ اس تجویز کو بعینی ہی کانگریس اپنی ورکنگ کمیٹی میں پاس کرتی ہے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدن، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم جس میں کانگریس شریک ہو اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکیں۔ یہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے جمعیت علماء ہند کے اجلاس عام سن 1937 کی تجویز پیش کی، جو کانگریس نے منوعاً منظور کی۔ آج دستور کی حفاظت ہماری ذمہ داری، ہمارا فریضہ۔ میرے دوستو، ابھی پچھلے دنوں ایک بہت خطرناک صورتحال ملک میں ہوئی اور ہندوستان میں مدارس پر جگہ جگہ حکومت نے پابندی لگانے کی کوشش کی۔ طرح طرح کے حکومت کے نمائندے مدارس میں پہنچ کر یہ بتاؤ پاخانے کتنے ہیں، یہ بتاؤ پیشاب خانے کتنے ہیں، یہ بتاؤ کہ کتابیں کتنی ہیں، اور سب لکھ کر دو، جس پہ چاہے پابندی لگا دیں، جس پر چاہے پابندی نہ لگائیں۔ جمعیت علماء ہند کی قیادت امیر الہند، قائد ملت، جانشین شیخ الاسلام، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے حکم کیا، چلو سپریم کورٹ چلو اور سپریم کورٹ میں اپنے حق کی لڑائی کو لڑو۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے آپ کا جلسہ ہے، آپ کا اجلاس ہے۔ ابھی دلی میں 50,000 کا مجمع تھا اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں۔ ایک بندر آ کر بیٹھ گیا اجلاس میں، از اول تا آخر بیٹھا رہا، ایسا سکون تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی اس کی۔ یہ آپ کا اجلاس ہے، میرا نہیں ہے۔ آپ ہیں، سب کچھ ہے، آپ نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے جمعیت علماء ہند کی ان کوششوں کا نتیجہ آپ دیکھیے دستور میں دفعہ 25 امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اور اس حصے کی دیگر توضیحات کے تابع
تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا برابر کا حق ہے، یہ دستور کہتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے جو جمعیت علماء ہند نے کوشش کی تھی۔ دفعہ 26 جو ہے امن عامہ، اخلاق عامہ اور صحت عامہ کے تابع ہر ایک مذہبی فرقے یا اس کے کسی طبقے کو حق ہوگا، مذہبی فرقے یا اس کے کسی طبقے کو حق ہوگا، نمبر 1، مذہبی اور خیراتی اغراض کے لیے ادارے قائم کرنے اور چلانے کا، اپنے مذہبی امور کا انتظام خود کرنے کا، یہ دستور کہہ رہا ہے۔ ہندوستان کا دستور، آئین ہند، جس کے لیے یہ کانفرنس ہم نے کی ہے، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ دے دو، نہیں دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ یہ کہتا ہے، ایک عجیب بات سپریم کورٹ نے کہی ہے، سپریم کورٹ یہ کہتا ہے مذکورہ دفعات آئین ہند کے پارٹ 3 جو آئین کی روح کہا جاتا ہے، سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے یہ آئین کی روح ہے، یہ جمعیت علماء ہند کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج دستوری طور پر آپ کو مکمل حقوق حاصل ہیں، اور اسی دستور کو یہ لوگ توڑنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ابھی آپ کے سامنے بات آئی ایک مسئلے کی کہ صاحب جو مظلومین ہیں، مظلومین کی حفاظت، بالکل صحیح ہے، مظلومین کی حفاظت جمعیت علماء ہند کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ 1000 سے زائد مقدمات اس وقت بھی لڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں آسام کا مسئلہ، آسام کا مسئلہ 1952 سے جمعیت علماء ہند میدان میں ہے، لڑ رہی ہے، لڑتے ابھی آپ نے اخبارات میں دیکھا 45 لاکھ مسلمانوں کی حق شہریت کا مسئلہ تھا۔ جمعیت علماء ہند نے 56 ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، ایک ہیئرنگ میں 50، 25، 30، 60 لاکھ روپے، 56 ہیئرنگ ہوئی۔ جمعیت علماء ہند نے 12 سال سپریم کورٹ میں اس مقدمے کو لڑا۔ حضرت امیر الہند دامت برکاتہم کے اشارے پر جمعیت علماء آسام کے کارکنان، جمعیت علماء آسام کے صدر مولانا انفر اور جمعیت علماء ہند کے لوگ سب کے سب خدمت میں لگے رہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس میں جمعیت علماء ہند کو کامیابی دی۔ میرے دوستو، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اے بھائی ارے بھائی ذرا رک جاؤ یار، میں آپ سے عرض کروں، اگر ان مسلمانوں کے خلاف فیصلہ ہو جاتا، ایک لمحے کے اندر ان کی سب کی شہریت کا حق ان سے لے لیا جاتا۔ 1 منٹ پہلے وہ مالک تھے اپنے مکان کے، 1 منٹ کے بعد مالک نہ رہتے۔ 1 منٹ پہلے اپنے کاروبار کے مالک تھے، 1 منٹ کے بعد کاروبار ان کا ختم ہو جاتا، ہر چیز کی مالک حکومت ہو جاتی۔ اللہ نے آپ سے، آپ کی جماعت سے، آپ کی قیادت سے، آپ کے بزرگوں سے کیسا زبردست اور عظیم الشان کام لیا، بولو لیا کہ نہیں لیا؟ لیا کہ نہیں؟ اور میرے دوستو، بہت ساری باتیں ہیں۔ ہلدوانی میں، اتراکھنڈ میں
ایک ایک وہی مظلوم، انہی کو گرفتاری، انہی کے اوپر طرح طرح کے مقدمات، انہی کو جیل۔ ارے بھائی یہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ خاموش ہو جاؤ۔ انہی کو جیل۔ جمعیت علماء ہند نے مقدمہ لڑا۔ راما نتیا کرشنا بہترین وکیل ہیں، ایک ایک وقت میں 50 مظلومین کی کورٹ سے رہائی ملی، ضمانت ہوئی۔ ایسی نظیر نہیں ہے کہ ایک وقت میں 50 مظلومین کو رہائی ملی ہو۔ میرے دوستو، بہت شکریہ آپ کا، آپ بیٹھیں اطمینان سے سنیں۔ بلڈوزر، کتنا خطرناک کام بلڈوزر کا۔ ہم نے اپنا مکان بنایا، پوری زندگی کی کمائی لگا دی اپنے پوتے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ ایک لمحے میں بلڈوزر آیا اور 1 گھنٹے کے اندر مسمار کر کے چلا گیا۔ جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء ہند کی قیادت اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی نے 2022 میں جمعیت علماء کی جو یہ کارکردگی ہے اس کو یہ آرڈر دیا کہ آپ جائزہ لیں اور جائزہ لے کر سپریم کورٹ میں جائیں، اور سپریم کورٹ میں اس کو جا کر گورنمنٹ کو اور سپریم کورٹ کو متوجہ کریں، چیلنج کریں ان کے اس عمل کو۔ جمعیت علماء ہند 18 اپریل سن 1922 کو گئی سپریم کورٹ، اور میں آپ سے ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، میں یہ سب لے کر آیا ہوں۔ سپریم کورٹ میں جمعیت علماء ہند نے جو اس دعوے کو دائر کیا وہ کرمنل غنڈہ گردی، دوسرے لوگوں نے سول توڑ پھوڑ، لیکن جمعیت علماء ہند نے، حضرت صدر محترم نے فیصلہ کیا اس سے بڑی غنڈہ گردی کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیوں تم مکان کو توڑتے ہو؟ اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بہنیں ہیں، اس کی اولاد ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کرمنل۔ اور جمعیت علماء ہند نے فریق بنایا، جمعیت علماء ہند نے اس میں فریق بنایا گورنمنٹ آف انڈیا کو، جمعیت علماء ہند نے فریق بنایا اتر پردیش کو، جمعیت علماء ہند نے فریق بنایا مدھیہ پردیش کو، جمعیت علماء ہند نے فریق بنایا گجرات کو، جمعیت علماء ہند نے فریق بنایا دلی اسٹیٹ کو۔ آج جو فیصلہ آیا ہے بلڈوزر کا، پورے ملک میں ہر جگہ بلڈوزر پر پابندی لگائی گئی ہے، صرف اس بنیاد پر دوسرے لوگوں نے ایک ایک صوبے کو، ایک ایک اسٹیٹ کو فریق بنایا تھا، جمعیت علماء ہند نے گورنمنٹ آف انڈیا کو فریق بنایا۔ اور میرے دوستو، آپ کو حیرت ہوگی، اگلی بات میں سناؤں گا آپ کو۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ کیسے کیسے اور بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ابھی بتلاتا ہوں آپ کو۔ ہمارے اس مقدمے میں، جمعیت علماء ہند کے اس مقدمے میں سپریم کورٹ کے بڑے بڑے سینئر وکیل کپل سبل، کے وی سنگھ، ڈاکٹر منو سنگھوی،